چادر نور کی اوڑے ہوئے اور کم بِإِذْنِی جب کہا مردے سے غوث پاک نے تو قبر سے فوراً وہ نکلا زندگی اوڑے ہوئے. کم بِإِذْنِی جب کہا مردے سے غوث پاک نے قبر سے فوراً وہ نکلا زندگی اوڑے ہوئے. اور اہل سنت کے عقیدے کو بچانے کے لیے آ گئے احمد رضا عشق نبی اوڑے ہوئے. اہل سنت کے عقیدے کو بچانے کے لیے آ گئے احمد رضا عشق نبی اوڑے ہوئے. محترم حضرات، ابھی ہم آپ کو شعر سنا رہے ہیں، کچھ دیر ٹھہریے، شعر ہم آپ کو دکھائیں گے. ایک شعر وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے اور ایک شعر وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے، ایک شعر وہ ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے. اتفاق سے دونوں کا تلفظ ایک ہے. اب ایک تشریح آپ ہم سے سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے بعد میں مائک پر خطیب باکمال، خطیب نوجوان، مفتی دورہ حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ شکافی جھارکھنڈ سے آپ کو ملاقات کرانے والا ہوں. بس دیکھیے گا، یہ محفل ہے اصال ثواب کے لیے سے بھی یہ محفل کو سجایا گیا ہے. اور مرحوم شیخ لیاقت صاحب قبلہ اور ان کے 2 بیٹے ہیں. شاید اگر بیٹے یہاں موجود ہیں تو شعر سنیے. اگر باپ کا احسان ہے تو بولنا. یہاں جتنے ہیں سب کے سروں پر باپ کا احسان ہے. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. حضرت دیکھیے، بس دعائیں چاہتا ہوں. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. کوئی ان بیٹوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، شادی کی تاریخ جن کی رکھ کے مر جاتا ہے باپ. شادی کی تاریخ جن کی رکھ کے مر جاتا ہے باپ. شادی کی تاریخ جن کی رکھ کے مر جاتا ہے باپ. مصرے اشعار بہت ہیں. آخری شعر، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، ایک دن موت کی گود میں تھک کے سو جاتا ہے باپ. اور جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کی قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ. نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ. اب سن لیجئے، ایک شعر وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے، ایک شعر وہ ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے. اب جس کو شعر دیکھنا ہے وہ جنگل جائے، جن کو شعر سننا ہے بس خاموشی کے ساتھ میں سماعت کریں. شعر جب اپنی کچھار میں پاؤں سمیٹ کر بیٹھا ہو تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں. شعر جب اپنی کچھار میں پاؤں سمیٹ کر بیٹھا ہو تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں. وہی اسد جب اپنی کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے تو اس کیفیت کو زرگام کہتے ہیں. وہی زرگام جب چہل قدمی کرتے وقت کسی خاص سمت دیکھنا شروع کر دے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں. وہی غضنفر جب اپنے کچھار سے دہاڑتے ہوئے نکلے تو اس کیفیت کو زیغم کہتے ہیں. وہی زیغم جب اپنے شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں. وہی حمزہ جب اپنے شکار کو اپنے سکنجے میں اس طرح سے کس لے کہ اس کا سانس بھی لینا دوبر ہو جائے تو اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں. اور وہی عباس جب اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دے تو اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں. اور وہی حیدر جب میدان کربلا میں پہنچ کر 22,000 یزیدیوں کا چھکا چھڑا دے تو اس کیفیت کو امام حسین کہتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کی محبت میں بولے سبحان اللہ اور بلند آواز سے.
اب دیکھیے امام حسین کی محبت میں کرسی لے کر کے آ جائیں، نعرے کا استقبال، پھر حضرت مائک پر آ جائیں، کرسی لے کر کے آگے آ جائیں. سارے بھائی لوگ غوث اعظم کی محبت میں، خواجہ پیا کی محبت میں اور امام حسین کی محبت میں آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ شکافی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس انہی مصروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. اور سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ ہاتھ. کاسا لیے یزید کی بیعت کھڑی رہی. سر دے دیا حسین نے لیکن دیا نہ ہاتھ. کاسا لیے یزید کی بیعت کھڑی رہی. اور حیا جس میں نہیں وہ ثواب اچھا نہیں لگتا. بس آخری مصرع، وقت ہو چکا ہے. ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اور جتنے بھائی ہو بہن کے لیے ایک تحفہ لے کر کے جانا. حیا جس میں نہیں وہ ثواب اچھا نہیں لگتا. بکھر جائے جو کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا. حضرت بیٹھے ہیں کہ اردو کا ایک لوتا ترجمہ میک اپ کا یہ ہے، جب کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی ماں جب میک اپ کا برش اٹھاتی ہے تو پوری دنیا کو یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے. اگر عورت کی سب سے بڑی حیا اس کی دوپٹہ ہے. اگر وہ سر پہ دوپٹہ سجا لے، اگر لبوں کو گلابی کرنا ہے، سور کے چربی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا نام اپنے لبوں پر لے اور میرے آقا پر درود پڑھے، تمہارا ہونٹ گلاب کے طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. حیا جس میں نہیں وہ ثواب اچھا نہیں لگتا. بکھر جائے جو کھل کر وہ گلاب اچھا نہیں لگتا. اور لڑکپن دور ہوئی، جوانی جھوم کر آئی. میری بہن تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب. بولیے اچھا نہیں لگتا، پورا بلند آواز سے بولیے گا. میری بہن تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب، بے نقاب. بکھر جائے جو کھل کر وہ گلاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہنستا ہے میدان کربلا. دیکھو ایک دودھ پیتا بچہ اور جھولے میں جھولتا ہوا بچہ یزیدیوں کے خیمے میں کوہرام مچا دیتا ہے. اور یہاں نبی کے عاشق ہیں اور یہ نبی کے چاہنے والوں کی محفل سجی ہے. اور یہاں جو بچے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نبی کے چاہنے والے ہیں. وہ تیر وہ تمبر کے ہی گھمسان میں ہنستا ہے. میاں جو مسو لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے. اور یا رب تیرے اصغر کے تو انداز نرالے ہیں. جھولے میں تو روتا ہے، میدان میں ہنستا ہے. اب آئیے بلا تاخیر استقبال شاکر رضا حبیبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ فیضان حبیب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس انہی مصروں کے ساتھ غیاث بھائی دیکھیے گا. حسن ادا کی ایسی لچک چھوڑ جائیے، حسن ادا کی ایسی لچک چھوڑ جائیے. احباب کے دلوں میں کسک چھوڑ جائیے. حسن ادا کی ایسی لچک چھوڑ جائیے. احباب کے دلوں میں کسک چھوڑ جائیے. اور موج نصیب بن کے گزریے کلی کلی، شاخوں میں زندگی کی لچک چھوڑ جائیے.